بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آکاس ٹی وی۔ پاکستان کا سیاسی ماحول اس وقت بہت گرم ہے۔ اپوزیشن کے اتحاد نے اپنے احتجاجی جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے اور ایک جلسہ آج لیاقت باغ راولپنڈی میں بھی ہو رہا ہے۔ حکومتی جلسے میں جگہ جگہ بلکہ پوری پنڈی میں بینر، پوسٹر، پینافلیکس لگے ہوئے ہیں۔ رات کو جب میں راولپنڈی نکلا تو بہت ساری جگہ پہ دیکھا کہ انتظامیہ جو ہے وہ بینر شینر سجا رہی ہے، اس کی نوک پلک صحیح کر رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، جب ہم نے ٹی وی کا سوئچ آن کیا، جو پی ڈی ایم کا پہلا احتجاجی جلسہ ہے 16 تاریخ، اس کے جو بینر اور پوسٹر اور اشتہاری مہم جو شروع ہوئی ہے شہر کے اندر، اس کو وہاں کی مقامی انتظامیہ نے بالکل کریش کر کے رکھ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا بینر اور جھنڈا تک وہاں پہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب پوچھتے ہیں جناب یہ کیا ہو رہا ہے، جھنڈے آپ ہمارے اور بینر اور پینافلیکس کیوں اتار رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے جی کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، قانوناً جرم ہے، یہاں پہ جھنڈے، بینر، پینافلیکس لگانا منع ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ گجرانوالہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہی ہے، کیونکہ اگر لیاقت باغ راولپنڈی کے حکومتی جلسے میں جگہ جگہ بلکہ پوری پنڈی میں بینر، پوسٹر، پینافلیکس لگے ہوئے ہیں اور انتظامیہ، پولیس اتارنا تو کیا ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتی، تو یہاں پہ اگر قانوناً جائز ہے سب کچھ، تو گجرانوالہ میں کیوں نہیں جائز جی؟ کیونکہ وہ اپوزیشن کا جلسہ ہے اس لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر راولپنڈی کے شیخ رشید صاحب جو ہیں، راولپنڈی میں رہتے ہوئے انہیں پتہ ہے کہ اس وقت لیاقت باغ میں جلسہ ہو رہا ہے۔ اس جلسے میں بقول گورنمنٹ ہزاروں لوگ شرکت کریں گے اور ہزاروں لوگ وہاں پہ، کیونکہ میں لیاقت باغ کے قریب رہتا ہوں، وہاں پہ اچھا خاصا رش تھا۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت میں کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے وہ اتنی عقل مند بیماری ہے کہ وہ صرف اور صرف پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی تحریکی احتجاجی تحریک کے جلسوں میں ہی وہ پھیلے گی۔ کیا اس کا کوئی دماغ ہے کہ وہ اپنی جگہ بنائے گی اور ایسی جگہ پہ جا کے اٹیک کرے گی جہاں پہ صرف اور صرف اپوزیشن احتجاج کر رہی ہوگی؟ راولپنڈی کے لیاقت باغ کے جلسے میں کرونا کی وبا نہیں پھیلے گی؟ جتنی عقل مند کرونا کی وبا ہے، کاش اتنی عقل مند ہماری حکومت بھی ہوتی اور عقل سے کام کرتی، عوام کی بھلائی کے کام کرتی، مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت اتنی زیادہ نہ پھیلتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی، لوگ سارے احتجاج کو بھول جاتے۔ یہ کس قسم کی منطق ہے؟ کیا بھونڈے طریقے ہیں اپوزیشن کی تحریک کو روکنے کے لیے؟ پتہ نہیں کیا جو منہ میں آتا ہے ان کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے یہ۔ اور اس وقت ایسے لگتا ہے کہ پوری حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، احتجاجی تحریک چلنے سے پہلے زوروں پہ ہے۔ حکومت سے پوچھا جائے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کرونا۔ ان سے پوچھا جائے کہ بے روزگاری کیوں ہو رہی ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں کرونا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ لا قانونیت کیوں ہے اور یہ اسٹریٹ کرائم کیوں اتنے بڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کرونا۔ اور پھر ان کی نااہلی اور بد انتظامی سے جو ملک اور قوم کو نقصان پہنچا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے جب اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے تو یہ ان کو روکنے کے لیے بھی نااہلی ثابت ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی کرونا کو آگے لے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر کرونا کے بڑھتے ہوئے خدشے کی تشہیر کے لیے عمران خان کے 3 اسٹوجز سمیت ان کی پوری کابینہ جو ہے متحرک ہو جاتی ہے۔ شیخ رشید تو کرونا کی وبا پھیلنے کے ساتھ ساتھ ایک قدم آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے۔ کرونا کیسز کے پاکستان میں بڑھنے کے خدشے پہ اسلام آباد کے کچھ سیکٹروں میں مائکرو لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ احتجاجی تحریک سے بچنے کے لیے کرونا کی آڑ میں چھپ رہی ہے۔ این سی او سی کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان اقدامات کے مطابق شادی ہالز کا دورانیہ 2 گھنٹے کر دیا گیا ہے اور اسی طرح
انڈور اجتماعات میں 200 افراد جبکہ آؤٹ ڈور میں 500 افراد کی شرکت کی اجازت دی گئی اور ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اب اپوزیشن کہتی ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اچانک متحرک کیوں ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جلد ہی عوامی اجتماعات پہ پابندی لگانے کا شوشہ بھی چھوڑ دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم متحدہ اپوزیشن ان ایس او پیز پہ کتنا عمل کرتی ہے، کیونکہ متحدہ اپوزیشن کے 2 نہایت اہم جلسے، ایک 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جہاں مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، جہاں پہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی اکثریتی سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ دوسرا جلسہ 18 اکتوبر کو کراچی میں ہوگا اور کراچی میں پی ڈی ایم کی دوسری بڑی اتحادی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ دونوں جلسوں میں عوام کی شرکت کو دیکھا جائے گا کہ عوام پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک پر کتنا یقین رکھتی ہے۔ پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کی ہیٹ ان کی تحریک شروع ہونے سے پہلے حکومتی ایوانوں میں محسوس کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک تقریر کی جس میں ان کی بوکھلاہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ زبردستی لوگوں کو پیسے، اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے، یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے۔ میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں، قیمے کے نان بھی کھائیں، لیکن آرام سے گھر بیٹھیں۔ انہوں نے اس تقریر میں انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں بھی کیں۔ انہوں نے طلال چودھری کی ذاتی زندگی کو بھی ڈسکس کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا۔ اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو۔ سب سے بڑی بات یہ کہ عمران خان پہلے تو اپوزیشن کے رہنماؤں اور قائدین کے خلاف تنقید اور بدزبانی کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس تقریر میں احتجاجی تحریک کی اتنی ہیٹ محسوس کی کہ انہوں نے اپوزیشن کے ووٹر، سپورٹر اور حمایتیوں کو بھی کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم ان کے ساتھ ہو۔ تو ان کو، اور جب ان کے بھی سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کے لیڈر نے اس طرح ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا؟ کوئی شرم نہیں آتی آپ کو کہ پہلے لوگ غربت کتنی ہے ہمارے ملک میں، ایک 3 دفعہ پرائم منسٹر، تو جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ایک ڈاکیومنٹ نہ دکھا سکے، تو ان کے جو لوگ ہیں سارے، کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ غریب ملک سے پیسہ لے کے باہر لے گیا؟ میں نے سوچا کہ کوئی اتنا، یا تو بہت ہی بڑا کوئی ڈفر ہوگا جو سمجھے کہ واقعی یہ ایماندار ہے۔ اس طرح کی باتیں ایک وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتی، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہی تو اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کی وہ ہیٹ ہے جو وزیر اعظم کے چہرے پہ صاف نظر آتی ہے۔ اگر عمران خان کا یہی رویہ رہا تو دوسرے کے پاس بھی اتنا مواد موجود ہے کہ لوگوں کو گھروں میں ٹیلی ویژن لگانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف کی باتوں کو سچ ثابت کرتے ہوئے اپنی تقریر میں غصے میں ہوئے فرمایا، مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ ISI کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں، ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک ISI کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے۔ اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کا ثمر احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی ملنا شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ پیر والے دن سے مہنگائی پہ قابو پانے پر کام شروع کر دیں گے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ عمران خان کی حکومت پیٹرول سستا کر دے گی اور چند اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی کمی آ جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور پاکستانی عوام کو خوشیاں اور ترقی کی منازل دیکھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ آمین۔
مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ ISI کو پتہ ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے. جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں. ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتہ ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے. تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک ISI کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے.